کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ ایک ایسی دیوار سے ٹکرا رہے ہیں جو ٹوٹتی نہیں؟ آپ نے محنت کی، کوشش کی، رات رات بھر روئے، مگر حالات نہیں بدلے۔ ہم اکثر کہتے ہیں شاید میری قسمت میں یہ نہیں تھا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے ایک ایسی طاقت ہے جو لکھی ہوئی قسمت کو پلٹ سکتی ہے، ایک ایسی پکار جو عرش الہی کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ آج ٹائٹنز آف اسلام کی اس ویڈیو میں ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جسے دعا کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس ایک دعا کی جس نے پہاڑوں کا راستہ بدل دیا اور تپتی آگ کو گلزار بنا دیا۔ تقدیر کیا ہے؟ دوستو، اسلام میں تقدیر کے دو پہلو ہیں، ایک وہ جو مبرم ہے یعنی جو بدلی نہیں جا سکتی جیسے موت کا وقت، اور ایک وہ ہے جس کو معلق کہتے ہیں یعنی جو لکھی ہوئی تو ہے لیکن وہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے اعمال پر منحصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی۔ سوچئے، اللہ نے آپ کو وہ ہتھیار دیا ہے جو قسمت کے قلم کو دوبارہ چلوا سکتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ مانگنا ہی نہیں جانتے۔ تقدیر بدلنے والی دعا کا واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال لیجئے۔ بڑھاپا آ چکا تھا، ہڈیاں کمزور تھیں، بیوی بانجھ تھی، سائنس کے حساب سے اولاد ناممکن تھی، مگر انہوں نے تقدیر کے لکھے پر رونے کے بجائے دعا کا راستہ چنا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے قسمت کے قانون کو بدل دیا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ مت دیکھیے کہ ریسورسز کیا ہیں، یہ دیکھیے کہ دینے والا کون ہے۔ ایک واقعہ اور سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان اور دعا کی طاقت۔ تقدیر بدلنے کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ ایک شخص ننگی تلوار لے کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے نکلتا ہے، مگر راستے میں ہی اس کی قسمت کا رخ بدل جاتا ہے۔ دوستو، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش والے سے مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، یا اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سوچئے، ایک طرف ابو جہل تھا اور ایک طرف عمر، دونوں اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام چنا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر قرآن کی آیت سنتے ہیں، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یعنی طٰہ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو وہ تلوار جو اسلام کو ختم کرنے نکلی تھی وہ اسلام کی حفاظت کے لیے ڈھال بن گئی۔ وہ عمر جو قسمت کے قلم سے دشمن لکھے گئے تھے وہ دعا کی برکت سے فاروق اعظم بن گئے، جن کے راستے سے شیطان بھی بھاگتا تھا۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت گنہگار ہیں یا آپ کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقدیر کو دیکھیں۔ جب ایک دعا ایک سخت دشمن کو جنتی صحابی بنا سکتی ہے تو کیا آپ کی پریشانی کو سکون میں نہیں بدل سکتی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا نے دیکھا کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو صرف دعا ہی وہ راستہ ہے جو آسمان سے مدد اترتی ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ، جب دعا نے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ دوستو، تقدیر بدلنے کی سب سے عظیم مثال 17 رمضان بدر کے میدان میں ملتی ہے۔ ایک طرف 313 نہتے مسلمان ہیں جن کے پاس نہ پورے ہتھیار ہیں نہ سواریاں ہیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے جو ہتھیاروں سے لدا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کی شکست یقینی نظر آ رہی تھی، مگر اس رات ایک ایسی ہستی جاگ رہی تھی جس نے پوری دنیا کی تقدیر بدلنی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنے رب کے حضور سجدے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ایسے تڑپ سے دعا مانگی کہ آپ کی چادر مبارک کاندھوں سے گری جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر کہہ رہے تھے، یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ہلاک ہو گئی تو قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو تڑپ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بس کیجئے، اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ لیکن اس دعا کا اثر دیکھیے،
قسمت کا فیصلہ بدل گیا، آسمان کے دروازے کھلے اور اللہ نے فرمایا میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ بدر کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، جب دشمن بڑا ہو اور آپ اکیلے ہوں، تو رونا چھوڑ کر دعا کا راستہ پکڑ لیں۔ جو اللہ بدر میں فرشتے بھیج سکتا ہے وہ آج بھی آپ کی مشکلات ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ خاص دعا جو آپ کو مانگنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک دعا کون سی ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اسألک من الخیر کلی، یا اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو جلد ملنے والی ہے یا دیر سے ملنے والی ہے، لیکن تقدیر بدلنے کا سب سے بڑا راز ہے اسم اعظم، وہ نام جس کے ذریعے پکارا جائے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو عرش کے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ دعا قبول کروانے کا طریقہ: اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دے تو ان 3 باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، یقین، دعا ایسے کریں جیسے قبول ہو چکی ہے۔ شک کرنے والے شخص کبھی قسمت نہیں بدل سکتے۔ نمبر 2، اضطراب، یعنی جیسے کوئی ڈوبنے والا شخص مدد کے لیے پکارتا ہے ویسے اللہ کو پکاریے سچی تڑپ کے ساتھ۔ نمبر 3، صدقہ، صدقہ تقدیر کی بلاؤ کو ٹال دیتا ہے۔ دعا سے پہلے چھوٹا سا صدقہ کریں۔ رمضان کی یہ راتیں گزرتی جا رہی ہیں، شاید آج ہی وہ گھڑی ہو جب آپ کی ایک پکار آپ کی آنے والی 50 سالوں کی زندگی بدل دے۔ مایوس نہ ہو، قسمت رونے کے لیے نہیں، اللہ کو منانے کے لیے دی گئی ہے۔ آج رات جب سب سو رہے ہوں، آپ اٹھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور کہیے یا اللہ، لوگ کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے مگر میرا ایمان ہے، تو خالق ہے، تو جو چاہے بدل دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔